الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی رسولہ ارسلہ الی الناس کافۃ بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدق اللہ مولانا العظیم بآواز بلند درود پاک پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ بسط واجب الاحترام حاضرین و سامعین میرے بزرگوں دوستوں نوجوان ساتھیوں میں نے اللہ رب العزت کے پاک کلام قرآن کریم برہان رشید سے مقدس کلمات حصول برکت کے لیے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اور یقینی طور پر ان کلمات کو سن کر کئی احباب سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کیا بیان کرنا چاہ رہا ہوں کیونکہ یہ مقدس مہینہ صفر المظفر اس میں بزرگان دین کے عرس منائے جاتے ہیں اور کافی ہستیاں جن کے عرس اس ماہ مقدس میں منائے جاتے ہیں جن کا یوم وصال اسی ماہ میں ہے جن میں سر فہرست نواسہ رسول جگر گوشہ بطول فرزند علی دلبند حسین سیدنا و مولانا امام علی مقام امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا بھی یوم وصال ہے اور اسی ماہ مقدس میں امام الاولیاء جناب حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کا بھی وصال اسی ماہ مقدس میں ہے اور تاجدار گولڑا فاتح قادیاں سیدنا پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کا یوم وصال بھی اسی ماہ مقدس میں ہے اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت تاجدار بریلی الشاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کا یوم وصال بھی اسی ماہ مقدس میں ہے اور حضور شمس العارفین حضرت پیر سیال لاجپال خواجہ محمد شمس الدین سیالوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کا عرس بھی اسی ماہ مقدس میں ہے کثیر تعداد میں صوفیاء بزرگوں کے اسماء ہیں جن کے عرس اس ماہ مقدس میں منائے جاتے ہیں بعض ذہنوں میں اور بعض عورتوں کے گھڑے ہوئے مسئلے جو ہوتے ہیں وہ غلط العام اور مشہور ہو جاتے ہیں جس طرح کہ کہتے ہیں کہ سفر کا مہینہ بڑا سخت ہے اس میں جی بلائیں نازل ہوتی ہیں خاص کر 13 دن اس مہینے میں سفر نہیں کرنا
تو احادیث صحیحہ میں اس کا رد موجود ہے. میرے نبی علیہ السلام نے اس کی وضاحت فرمائی ہے کہ یاد رکھنا کوئی بھی بیماری، کوئی بھی مسئلہ، کوئی بھی پریشانی وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، نہ کہ کسی مہینے کی طرف سے یا کسی مہینے کی وجہ سے. یہ ذہن میں رکھیے گا. ایک شخص حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا تو آ کے عرض کرتا یا رسول اللہ میرے اونٹ کو فلاں اونٹ سے بیماری لگ گئی ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا تیرے اونٹ کو اس اونٹ سے لگی ہے، تو اس اونٹ کو کس سے لگی ہے؟ تو یہ جتنی بیماریاں آزمائشیں ہیں یہ ساری اللہ کی طرف سے ہیں. مسلمان کا عقیدہ یہی ہونا چاہیے کہ جو بھی کرتا ہے اللہ کرتا ہے، اس کی مرضی کے بغیر کوئی پتہ بھی نہیں ہلتا. کوئی بیماری ایک بندے سے دوسرے کو ٹرانسفر نہیں ہوتی، یہ حدیث پاک میں موجود ہے. تو میں نے جو کلمات اصول برکت کے لیے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ، اللہ فرماتا ہے سن لو بے شک اللہ کے ولیوں پر لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے نہ کچھ غم. توجہ سے میری بات کو سننا ہے آپ نے. ابتدائی جو میری گفتگو ہوگی، اللہ فرماتا ہے اللہ کے ولیوں کو نہ کچھ خوف ہے نہ کوئی غم. اب خوف اور غم کا فرق کیا ہے؟ یحزنون کے الفاظ ہیں، اس کا معنی حزن، پریشانی، غم، دکھ. اور خوف اس کو کہتے ہیں ڈر. اب خوف اور حزن جو ہوتا ہے نا، ان دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے جو علماء نے بیان کیا. علماء فرماتے ہیں کہ انسان کے دل پر آنے والے زمانہ میں کسی چیز کا خوف رنج پایا جائے، یعنی آنے والے زمانے میں کہیں یہ نہ ہو جائے یار فلاں تاریخ کو کہیں یہ نہ ہو جائے، کسی کا کیس کچہری میں لگا ہو اس کے ذہن میں ہو یار فیصلہ کہیں میرے خلاف نہ آ جائے، اس کو کہتے ہیں خوف. اور حزن کس کو کہتے ہیں کہ گزشتہ زمانے میں کوئی چیز کھو گئی ہو یا کوئی پیارا فوت ہو گیا ہو، کسی کے کھو جانے یا کسی کے بچھڑ جانے پر جو کیفیت ہوتی ہے اس کو حزن کہتے ہیں. یعنی سابقہ زمانے میں کوئی معاملہ ہو یا آنے والے زمانے میں جو رنج پیدا ہو اس کے لیے اس کو خوف کہتے ہیں. جو گزشتہ زمانے میں کسی کے کھو جانے کی وجہ سے کیفیت پیدا ہو اس کو حزن کہتے ہیں. اب یہ ہر ایک کے ساتھ ہے، ہر ایک کے ساتھ ہے. اس دنیا رنگ و بو میں جس طرف دیکھیں، جس طرف نظر دوڑائیں آپ کو خوف ہی خوف نظر آئے گا. جس طرف بھی دیکھیں گے آپ کو خوف ہی خوف نظر آئے گا. ہرے بھرے تناور درخت پھلوں پھولوں سے شاداب و شادمان نظر آئیں گے، لیکن اس کا ہر پتا اس خوف سے لرزہ براندام ہے کہ کہیں کوئی کلہاڑی والا نہ آ جائے. زمین پہ لہلہاتی گھاس ڈر رہی ہے کہ کہیں سے کوئی چار ٹانگوں والا نہ آ جائے، اور چار ٹانگوں والا بھاگتا پھر رہا ہے کہ کہیں سے کوئی بسم اللہ اللہ اکبر والا نہ آ جائے. مزدور سرمایہ دار سے ڈر رہا ہے، سرمایہ دار انکم ٹیکس والوں سے ڈر رہا ہے. جہاں بھی دیکھو زمین و آسمان کے نیچے تمہیں خوف ہی خوف نظر آئے گا. جہاں بھی دیکھو گے پریشانی ہی پریشانی نظر آئے گی. لیکن اسی زمین کے اوپر، اسی آسمان کے نیچے اللہ کی ایک ایسی مخلوق ہے جس کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. نہ ان کو کوئی گزشتہ غم ہے نہ آنے والی کسی گھڑی کا خوف. اور پھر ایک بات ذہن میں رکھیے گا، جو ڈرتا نہیں وہ طاقتور ہوتا ہے. جو ڈرتا نہیں وہ طاقتور ہوتا ہے. طاقتور ڈرتا نہیں. اب
اب ولیوں کے پاس اللہ کی عطا کردہ طاقت ہے، ولیوں کے پاس اللہ کی عطا کردہ طاقت ہے، اللہ نے ولیوں کو طاقت عطا فرمائی۔ بلکہ بخاری کے اندر ایک حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ تعالی قال من عاد لی ولیا فقد آذنته بالحرب۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو شخص میرے ولی سے دشمنی کرے اس شخص کو میری طرف سے اعلان جنگ، جو شخص اللہ کے ولی سے دشمنی کرے اللہ کی طرف سے اس کو اعلان جنگ ہے۔ اب میں اس کی مزید وضاحت کرتا ہوں ایک مقام پہ، بلکہ اسی حدیث کا اگلا حصہ آگے چلتے ہیں، بخاری کے اندر ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ذیشان یہ تو سمجھ آ گئی کہ جو ولی کے ساتھ دشمنی رکھے اللہ کی طرف سے اس کے لیے اعلان جنگ ہے۔ اور پھر آگے وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضَتْ عَلَيْهِ۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے میرا بندہ کسی چیز کے ذریعے میرا اتنا قرب حاصل نہیں کرتا جتنا فرائض کو ادا کر کے میرا قرب حاصل، یعنی میرا قرب حاصل کرنے کے لیے فرائض کو ادا کرو، یہ رب تعالیٰ فرما رہا ہے۔ ذرا ان باتوں کو آپ نے غور سے سننا ہے، کیونکہ میں نے آپ کو بتانا ہے کہ جو آج کل پیر بنے پھرتے ہیں ان میں اور جن کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے فرق کیا ہے۔ کیونکہ ہم تقریریں کرتے ہیں، ہم کرامات سناتے ہیں، تسی پکے پیڑے ہو جاندے ہو جنہاں دیاں داڑیاں مونیاں بھائی یہ بھی صاحب کرامت ہے، یہ بھی رابر شریعت ہے۔ اور میں کئی بار ایسے پیروں کا رد کر چکا ہوں اور ہمیشہ کرتا رہوں گا۔ میں نے کہیاں نے آکھیا بھی پیران تو انور اساں تے بولانا چھڑ دیں، میں کہتے چھڑ دیں، میں تو جھوٹ نہیں بول سکتا بھئی، جو ولی ہے ہی نہیں میں اس کو ولی کیسے مانوں؟ کوئی بزرگ کی اولاد ہے میں اس کا احترام کروں گا کہ بزرگوں کی اولاد ہے، لیکن کوئی ایسا صاحبزادہ ہو جو کسی لینڈ کروزر والے کو تو سینے لگا کے ملے تے جے کوئی ماڑے کپڑے والا سامنے آ جاتا ہوں اینج کر کے آکے اتھے کھلو جا تے میں ان تے ولی نہیں نہ من۔ میں ایسے صاحبزادے کو اپنے جوتے کی نوک پہ رکھتا کہ جو صرف دنیا داری کو مقدم رکھے، وہ کون سا صاحبزادہ؟ بزرگان دین کی زندگی پڑھ کے تو دیکھو، انہوں نے تو غریبوں کے ساتھ دل لگایا تھا۔ یہاں ایک اور بڑی بڑی مصیبت ہے کہ پیر دا مرید ہوئے نا آدن اتھے ہو کے بہ جاتے، جے مرید نہ ہوئے تو انہوں نے لا کے بٹھان دیں، صرف انہوں سزا اس گل دی ہے کیونکہ اس بدبخت نے دی بیعت کی تھی۔ یہ بھی کیا کہتے ہیں بلیک میلنگ ہی ہے، یہ پیر مریدوں کو بلیک میل کرتا ہے۔ میں ایسے پیروں کو بالکل نہیں مانتا، ڈنکے کی چوٹ پر کہہ رہا ہوں، تسی بھی مہربانی کریا کرو۔ اگر کوئی پیر، اگر عورتیں پیر کے سامنے بیٹھی ہوں، پیر کے سامنے ناچ رہی ہوں یا پیر کو مٹھیاں بھر رہی ہوں، وہ تو گناہگار ہے ہی ہے، وہ اس تو بڑا گناہگار ہے جس بیویاں پیر کو گھلیاں۔ یہ یاد رکھنا شریک جرم وہ بھی ہے کہ غیر محرم پیر غیر محرم ہے، بس اس کے سامنے کوئی خاتون نہیں جا سکتی۔ میری آنکھوں کے سامنے ایک بار جوراباد کے اندر کانفرنس تھی، میرے والد صاحب کا خطاب تھا اور حضور امیر شریعت خواجہ محمد حمید الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ آپ کی صدارت تھی، آپ بیٹھے ہوئے تھے، کھانا ہم نے مل کے اکٹھا کھایا خواجہ صاحب کے ساتھ۔ تو اچانک ایک خاتون آئی، جو ہی خواجہ صاحب کی نظر پڑی تو خواجہ صاحب جلال میں فرمایا چل باہر نکل، تمہیں نہیں پتا تمہارے سامنے قمر الدین کا بیٹا بیٹھا، خبردار یہ ہمارے اصولوں میں نہیں ہے۔ اس عورت کو جھڑک دیا اور باہر نکال دیا۔ تو ایسے پیروں کی ہمیں ضرورت ہے، اسی لیے ان کو امیر شریعت کہا کرتا ہے۔ ذرا کہ یہ بآواز بلند کیجئے سبحان اللہ۔ تو بات عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس بات کو سمجھیں کہ نبی علیہ السلام کا فرمان ذیشان ہمیں کیا تعلیم دے رہا ہے کہ اللہ کا ولی کون ہے، اللہ کا پیارا کون ہے۔ رب فرماتا ہے کہ میرا قرب حاصل کرنا ہو تو فرائض کی ادائیگی ضروری ہے۔
یعنی نماز کی پابندی کرو، روزے کی پابندی کرو، صاحب استطاعت ہے حج کرے، صاحب نصاب ہے زکات دے. پھر اس کے بعد وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احببتہ، اور ہمیشہ میرا بندہ نوافل کے ذریعے کثرت نوافل کے ساتھ میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے. رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب وہ میرا قرب اس قدر حاصل کرتا ہے کہ فرائض کی ادائیگی بھی کرتا ہے، نوافل کی ادائیگی بھی کرتا ہے، حتیٰ کہ پھر میں اسے اپنا محبوب بنا لے، میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں. یعنی وہ محبوب ہوتا ہے، میں محب ہوتا ہوں، میں اس سے محبت کرتا ہوں، اللہ محبت کرتا ہے. اور پھر اگلے الفاظ، جس کو وہ اپنا محبوب بنا لے، فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، رب تعالیٰ فرماتا ہے جس کو میں اپنا محبوب بنا لیتا ہوں. ذرا یہ الفاظ غور سے سنیے گا. فرائض کی ادائیگی اور کثرت نوافل کے ساتھ جو اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، رب فرماتا ہے میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں. اور پھر جو میرا محبوب بن جائے. اب اگلا ارشاد کیا ہے؟ نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں، اللہ فرماتا ہے جس کو میں اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، فَإِذَا أَحْبَبْتُ فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، پھر میں، اللہ فرما رہا ہے میں اس کے کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کے کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے. اور پھر وَبَصَرَهُ الَّذِي يَبْصُرُ بِهِ، اور میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے. وَيَدَهُ الَّتِي يُبْطِشُ بِهَا، اللہ فرماتا ہے میں اس کے ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے. اور پھر اگلے الفاظ، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، میں اسے اپنے قدرت کے پیر عطا کر دیتا ہوں جس سے وہ چلتا. اور وَإِن سَأَلَنِي لَأُوتِيَنَّهُ، اللہ فرماتا ہے پھر جس کو اپنا محبوب بنا لوں نا، پھر وہ جو مجھ سے مانگتا ہے میں اس کو عطا کرتا ہوں، جو مجھ سے مانگتا ہے میں اس کو عطا کر دیتا ہوں. اب سنیے، ہم ولیوں کے پاس جاتے ہیں، دعا کیجئے، یہ حدیث پاک سامنے رکھیں. رب فرماتا ہے جب میرا محبوب مجھ سے مانگتا ہے، جس کو میرا قرب حاصل ہوتا ہے، جب وہ مجھ سے مانگتا ہے میں اس کو عطا کرتا ہوں. یہ حدیث بخاری کی ہے. میں اس کو عطا کرتا ہوں، میں اس کو ایسی آنکھ عطا کرتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے. اب آنکھیں تو آپ کے پاس بھی ہیں، کیا یہ نہیں دیکھتی؟ تو پھر وہ کون سی آنکھ ہے جس کے بارے میں وَبَصَرَهُ الَّذِي يَبْصُرُ بِهِ، یہ کون سی آنکھ ہے؟ اللہ فرماتا ہے میں اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں، یعنی اپنی قدرت کی آنکھ عطا کر دیتا ہوں. آپ بھی دیکھ رہے ہیں، میں بھی دیکھ رہا ہوں. پھر ان کی اور میری آنکھ میں فرق کیا ہے؟ ان کی اور آپ کی آنکھ میں فرق کیا ہے؟ یہ آنکھیں تو مودی کے پاس بھی ہیں، یہ آنکھیں تو جو بائیڈن کے پاس بھی ہیں، یہ آنکھیں تو کافر کے پاس بھی ہیں، یہ سکھوں کے پاس بھی ہیں، عیسائیوں کے پاس بھی ہیں، یہودیوں کے پاس بھی ہیں، ہندوؤں کے پاس بھی ہیں. اب یہ آنکھ جو عام نور جس میں اللہ نے عطا کیا ہے، وہ یہاں ایسے دیکھے نا بس یہاں رک گئی، آگے نہیں دیکھ رہے. لیکن جو اللہ اپنے بندوں کو خاص آنکھ عطا کرتا ہے نا، نبی علیہ السلام نے فرمایا اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے ڈر، مومن جب بھی دیکھتا ہے اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. وہ اس کا خاص عطا کردہ نور ہے جس سے مومن دیکھتا ہے. اس مومن سے مراد ولی کامل ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. کون ہے ولی کامل؟ اس سے مراد ولی کامل ہے. اب جو ولی کامل ہوتا ہے نا، اس کو اللہ نے خاص بصارت عطا کی ہوتی ہے جس سے وہ دیکھتا ہے. بلکہ شیخ الاسلام حضرت خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ انوار قمریہ کے اندر آپ کے ملفوظات میں سے ایک بات میں نے پڑھی کہ ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے درس نظامی مرتب کیا، جس وجہ سے درس نظامی کو درس نظامی کہتے ہیں. یہ ان کا ترتیب دیا ہوا نصاب ہے. وہ بزرگ جو تھے نا، وہ درس حدیث پڑھاتے، شاگرد ان کے پاس جمع ہوتے، وہ پڑھا رہے ہوتے تو ایک مجذوب
تصوف میں ایک درجہ ہے، سمجھ میں آئی نا؟ ہن بندہ کپڑے اپنے آپ پاڑ لے تسی یادیں مجذوب ہے، انہوں روٹی دا پتہ ہے، ہر کام دا پتہ دنے بھی مجذوب ہے، کھاندا پیندا بھی ہے، بیٹھتا اسی جنہ شیر رکھے ان آدھنے بھی مجذوب ہے، جنہ کتے پالے انہیں بھی مجذوب ہے۔ میں کیا مجذوب نہیں ہے، مجبور ہے، اپنی آتاں تو مجبور تے مایوب ہے۔ تسی ناراض ہو جاندے ہو کدھر تسی پیر پرست نہیں، شخصیت پرست نہیں ہونا، باویں جنہ بھی بڑا کوئی ہوئے نا، بس جب تک رسول اللہ کی شریعت کے ساتھ وابستہ ہے اس وقت تک سلام، جب شریعت سے منہ موڑے ہمیں اس سے کیا لینا دینا۔ میرے اعلیٰ حضرت نے فرمایا جس کی ہر ادا سنت مصطفیٰ، ایسے پیر طریقت پہ لاکھوں 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 لاکھوں۔ آج رابر کی صورت میں یہ راہزن ہے، یہ رابر نہیں ہے، بہت کم لوگ ہیں اللہ ماشاءاللہ، میں سب کو ایک رگڑے میں نہیں لاتا، اچھے لوگ بھی موجود ہیں، اسی وجہ سے دنیا قائم ہے، نیک ہستیاں بھی موجود ہیں، ان کو نکال کے بات کر رہا ہوں، انہی کی وجہ سے کیا بات ہے۔ دیکھو نا بھٹی صاحب کہہ رہے ہیں نصیب انہوں نے منن والے جو نیک ہستیاں ہیں، جو بزرگ ہستیاں ہیں، تو بات کیا کر رہا تھا حضرت نظام الدین، وہ پڑھاتے ایک مجذوب آ کے درس سنتا، حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں ایک دن انہوں نے حضور علیہ السلام کی نورانیت پہ گفتگو کی کہ آقا کریم علیہ السلام ماز بشر نہیں نور بھی تھے، کیونکہ عقیدہ اہل سنت ہے حضور بشر بھی ہیں اور نور بھی ہیں، ہم نہ نورانیت کا انکار کرتے ہیں نہ بشریت کا انکار کرتے ہیں، اور ہمارا یہ عقیدہ ہے میرے نبی کی بشریت جیسی کسی کی بشریت نہیں، میرے نبی کی نورانیت جیسی کسی کی نورانیت۔ تو گفتگو کا سلسلہ جاری تھا، انہوں نے نور پہ گفتگو کی، آقا کریم علیہ السلام نور تھے، وہ جو مجذوب تھا نا وہ سن رہا تھا، شاگردوں نے کہا استاد جی مسئلہ سمجھ نہیں آیا، نور ہو تو بشر نہیں ہو سکتا، بشر ہو تو نور نہیں ہو سکتا۔ لطیف اور کثیف کی بحث میں وہ پڑ گئے اور ان کو سمجھ نہ آئی، اور حضرت نظام الدین جو تھے ان کو مطمئن نہ کر سکے، یا ابھی دلائل باقی تھے، وہ مجذوب بول پڑا جو پہلے کبھی بول رہی نہیں، وہ مجذوب بول پڑا، اس مجذوب نے کہا حضرت جی ان کو دلائل کی ضرورت نہیں، ان کو میں پریکٹیکل کر کے دکھاتا ہوں، میں ان کو پریکٹیکل کر کے دکھاتا ہوں، ان سے کہیے کہ میری طرف دیکھیں۔ اب وہ جتنے شاگرد تھے وہ مجذوب کی طرف دیکھنے لگے، مجذوب نے اپنا کپڑا یا رومال لیا، پیچھے کمر پہ رکھ کے نا اس طرح جھٹکا دیا، وہ آر پار ہو بدن سے آر پار ہو گیا، اس طرح کیا کپڑا آگے آ گیا، پھر آگے سے پیچھے کی طرف کیا کپڑا پیچھے چلا گیا، بار بار کرنے کے بعد اس مجذوب نے کہا کہ نظام الدین تو تمہیں مصطفیٰ کی نورانیت بتا رہے ہیں، ذرا میری طرف دیکھو، نوکر کا یہ شان ہے، آقا کا کیا مقام ہوگا، نوکر کی یہ شان ہے، آقا کا کیا مقام ہوگا۔ دیکھ لو حضور پیر سیال دا ذکر آیا تھے، 6 مہینے بعد سیالوی صاحب بھی آ گئے، اللہ سلامت رکھے۔ عاشق نے جواب، بے شک کیا بات۔ تو جس وقت انہوں نے یہ دیکھا حضرت نظام الدین کو بھی اس دن پتا چلا یہ تو بڑی پہنچی سرکار ہے، حقیقی معنوں میں پہنچی، جڑیاں ساڑیاں پہنچیاں ہیں جدہ نہیں سی، ساڑھے تے دعا کرو اتے پہنچ جان، جنہ دی وجہ تو دین میں نقصان ہو رہا ہے، جن کی وجہ سے دین کو فائدہ، اللہ ان کا سایہ ہمارے سروں پہ تادیر قائم۔ تو حضرت نظام الدین نے جب دیکھا کہ یہ ہستی واہ واہ، انہوں نے طالب علموں کو چھوڑا، ان کے پیچھے بھاگ گئے، وہ مجذوب تھا، جنگل میں ڈیرا تھا، نظام الدین صاحب نے پڑھانا چھوڑ دیا، شاگردوں نے کہا اچھا خاصا پڑھتے تھے، مجذوب آیا، وہ استاد جی کو بھی ساتھ ہی لے گیا، اب ہم کیا کریں، ہم کیسے پڑھیں گے، کہاں پڑھیں گے؟ انہوں نے سوچا کہ ایسا کرو کہ وہاں جا کر مجذوب سے کچھ سوالات کرو، جب سوالات کریں گے، جب سوالات کا جواب نہ دے پائے گا تو ہم استاد صاحب سے کہیں گے کہ یہ دیکھیں آپ نے کس جاہل کے ساتھ لو لگائی ہوئی ہے،
اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے، مسائل کا ہی نہیں پتہ. کوئی سوال ایک یا کچھ سوالات تیار کر لیں، اس کے پاس چلیں تو سوال کریں گے، تو وہ جب لاجواب ہو جائے گا تو استاد صاحب واپس آ جائیں گے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. سارے طالب علم مل کے حضور شیخ الاسلام پیر سیال فرماتے ہیں کہ جب وہاں پہنچے نا، مجذوب اور نظام الدین صاحب بیٹھے تھے. نظام الدین صاحب نے دور سے دیکھ لیا کہ یہ آ رہے ہیں، لگتا کوئی شرارت کریں گے. آتے ہی ان کو روکنے کی کوشش کی. وہ طالب علم آگے کہنے لگے استاد جی ہم نے آپ سے کچھ نہیں کہنا، ہم نے مجذوب سے ایک سوال، ایک ہی انہوں نے سوال تیار کیا، بس صرف ایک سوال پوچھنا. جی پوچھئے. مجذوب نے کہہ دیا ٹھیک ہے جی پوچھنے دیں. سوال پوچھا اور شرع اشارات توسی میں سے ایک لفظ کا معنی پوچھا. آپ سمجھ گئے نا بات کو، میں اس کو کھول کے نہیں کرتا. شرع اشارات توسی میں سے، کیونکہ بات اگلی بڑی سخت ہے، اس لیے شرع اشارات توسی میں سے ایک لفظ کا معنی پوچھا. تو وہ جو مجذوب تھا نا، اس نے آگے دیکھا، پھر پیچھے دیکھا، دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، اوپر دیکھا، پھر نیچے دیکھا نا. نیچے دیکھ کے کہا جو معنی تم نے پوچھا نا اس لفظ کا یہ معنی. اب بالکل اس نے ٹھیک بتایا. تو وہ جو طالب علم تھے نا، انہوں نے جان بوجھ کے کہا نہیں آپ نے تو ٹھیک نہیں بتایا. مجذوب نے کہا یہ غلط کیسے ہو سکتا ہے، میں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں، پورے وثوق سے کہہ رہا ہوں. انہوں نے کہا کیسے یقین ہے آپ کو کہ آپ نے جواب درست دیا ہے. اس مجذوب نے کہا کہ تم نے دیکھا میں نے آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے دیکھا. انہوں نے کہا بالکل. کہا میں نے اس کتاب کے مصنف کو تلاش کیا، میں نے اس کتاب کے رائٹر کو تلاش کیا، میں نے آگے دیکھا، پیچھے، چاروں طرف دیکھا، مجھے دنیا میں کہیں نظر نہیں آیا. پھر مجھے سمجھ آ گئی وہ دنیا چھوڑ چکا ہے. پھر میں نے سوچا جنت میں ہوگا، میں نے جنت کا چپا چپا چھان مارا، مجھے کہیں نظر نہیں آیا. میں نے جب نیچے دیکھا نا، مجھے وہ جہنم کی نچلی تہہ میں نظر آیا. میں نے اس کے کان سے پکڑ کے کہا دسویا دمانہ کی لکھی. پتہ نہیں تسی گل ضائع کیا. اب اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ. اب اس سے بڑھ کے میں اس کی اور کیا تعریف کر. سمجھ آئیے کہ اس نے کہا میں نے اس کے مصنف کے کان سے پکڑ کے پوچھا. یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سرکار کا عالم. یہ علم تو ایک عام ولی کا ہے، اللہ کے پیارے کا ہے. تو دوستان گرامی، نبی علیہ السلام نے فرمایا مومن کی فراست سے ڈرو، مومن اللہ کے نور سے دیکھتا. بولیے مومن اللہ کے نور سے دیکھتا. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، میرے نبی علیہ السلام کا وفادار ساتھی، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا جانثار، کہ جس وقت منبر پہ بیٹھے ہیں مدینہ مسجد نبوی میں، تو نگاہ کہاں تک دیکھ رہی ہے؟ میدان نعامن تک دیکھ رہی ہے. بولیے نا، میدان نعامن تک دیکھ رہی ہے. حضرت سیدنا صدیق اکبر اپنی شہزادی حضرت عائشہ سے کہتے ہیں کہ میرے بعد اپنی بہنوں میں وراثت کو پورے اعتدال کے ساتھ، عدل و انصاف کے ساتھ تقسیم کرنا. تو عرض کی میری تیسری بہن کہاں نا، تینوں بہنیں، کہا میری تیسری بہن کہاں ہے؟ ہم تو اسماء اور عائشہ ہم دو بہنیں، تیسری کہاں ہے؟ صدیق اکبر نے فرمایا میرے دنیا چھوڑنے کے بعد اسماء بنت امیس کے پیٹ سے پیدا ہوئی. او بھائی وہ کیڑا الٹرا ساؤنڈ سی؟ کیسے پتا چل گیا صدیق اکبر کو کہ بیٹی ہی پیدا ہوگی اور بیٹی ہی پیدا ہوگی؟ حضرت عمر کی نگاہ کہاں تک دیکھ رہی ہے؟ اب یہ کون لوگ تھے؟ حضرت مولا کائنات علی شیر خدا کو جب بھی کوئی سوال ہوتا فی البدی اس کا جواب دے دیتے، سوچنے کا موقع بھی نہ ہوتا کہ کوئی سوال کرتا فوری اس کا جواب دیتے. ایک شخص نے پوچھا کہ آپ فوراً جواب دیتے ہیں، سوچتے بھی نہیں، کوئی بھی سوال ہو فوراً آپ اس کا جواب اگلے کے منہ پہ دے دیتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ مولا علی نے فرمایا تیرے ہاتھ میں انگلیاں کتنی ہیں؟ اس نے فوراً کہا 5. فرمایا تو نے ہاتھ کو دیکھا ہی نہیں، ایسے ہی بتا دی. کہتا ہر وقت جو سامنے ہے. فرمایا بس یہی بات ہے، جس طرح ہر وقت تیرا ہاتھ تیرے سامنے ہے، اسی طرح کل کائنات علی کے سامنے رہتے.
جس کو اللہ کا قرب حاصل ہو جائے. اب یہ تو الگ ٹاپک ہے نا، میں اس پہ نہیں آتا، صرف اشارہ کر دوں. ولایت چلی ہی علی کی ٹھوکر سے. قیامت تک مولا علی کے بعد جتنے ولی آئے سب کو فیض ملا، ولایت کا فیض ملا اور ملتا رہے گا. یہ مولا علی کی چوکھٹ سے ملے. بلکہ بعض مفسرین نے تو لکھا کہ جو پہلی امتوں میں ولی تھے، پہلے نبیوں کی امتوں میں ولی تھے، وہ بھی فیض مولا علی کی روح سے حاصل کیا کرتے. اس بات کا میں پوری طرح ذمہ دار ہوں. تو اللہ تعالیٰ جس کو اپنا قرب عطا فرماتا ہے، اس کو اپنا محبوب بناتا ہے، پھر اس کی حکومت جو ہے نا عناصر اربعہ پر ہوتی ہے. آگ، ہوا، مٹی اور پانی، سب پر اس کی حکومت ہوتی ہے. میں ایک دو مثالیں دے دیتا ہوں. حضرت عمر کی بات کر رہا تھا کہ سیدنا فاروق اعظم نے یا ساریۃ الجبل کہا. بولیے، موبائل پہ کہا، ٹیلی فون پہ کہا، کیسے کہا؟ بس آواز دے دی. ہواؤں پہ آپ کی حکومت تھی، اس ہوا نے آپ کی آواز وہاں پہنچا دی. ایک بات عناصر اربعہ کی بات کی ہے نا میں نے، آگ، ہوا، مٹی اور پانی. اب ہوا کی مثال میں نے دے دی کہ حضرت عمر کی حکومت تھی نا، تبھی تو ہوا نے آپ کی آواز وہاں پر پہنچائی. اور پھر پانی پر حکومت کیسے کہ حضرت عمر کو اطلاع دی گئی کہ مصر میں جو دریائے نیل ہے نا، وہ جب تک ایک نوجوان لڑکی کا خون نہ اس کو دیا جائے یا نوجوان لڑکی بناؤ سنگار کر کے دریا میں نہ ڈالی جائے، سال کے بعد اس وقت تک وہ ہمیں پانی نہیں دیتی. یہ حضرت سیدنا فاروق اعظم کی بارگاہ میں جب شکایت آئی، مصر کے گورنر حضرت عمر بن عاص نے حضرت عمر کی طرف قاصد روانہ کیا کہ جو دریائے نیل ہے، کیونکہ اسلام ان جاہلانہ رسومات کے خاتمے کے لیے آیا ہے، تو اسلام نے تو ان جاہلانہ رسومات کو مٹایا ہے، تو یہاں ایک لڑکی کو دلہن بنا کے سال کے بعد نیل کی نظر کیا جاتا ہے، پھر نیل پانی دیتا، وگرنہ نہیں دیتا. اب حضرت فاروق اعظم نے مٹی کا برتن ٹوٹا ہوا اس کی ٹھیکری اٹھا لی، کوئی اعلیٰ قسم کا پیپر نہیں منگوایا، کاغذ نہیں منگوایا، مٹی کے ٹوٹے ہوئے برتن کا حصہ منگوا کے اس کے اوپر کیا لکھا؟ حضرت عمر نے لکھا الى نیل مصر من عبد اللہ عمر ابن الخطاب اما بعد فإن كنت تجری بنفسك فلا حاجت لنا الیک وإن كنت تجری بأمر اللہ فجری علی اسم اللہ. حضرت عمر نے لکھا کہ میں اللہ کا بندہ عمر دریائے نیل کو لکھ رہا ہوں، اگر تو اپنی مرضی سے چلتا ہے تو ہم مداخلت نہیں کرتے، اگر اللہ کی مرضی سے چلتا ہے تو پھر تجھے بچی کا خون لیے بغیر چلنا ہوگا. اگر تو نہ چلے گا پھر انتظار کر، اللہ کا بندہ نبی کا نوکر عمر آ رہا ہے، پھر تجھے اللہ کی زمین کا قبضہ چھوڑنا ہو. پھر اپنا بندوبست کر لے. دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بغیر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے. اب یہاں سے ثابت ہو گیا، بلکہ چلے میں بات مکمل کرتا ہوں. حضرت فاروق اعظم نے جس کو رسکا دیا تھا نا، اس سے کہا کہ جب یہ نیل میں ڈالو نا تو ذرا اپنی سواری کو تیز کر لینا. یہ یقین کی بات ہے کہ جس وقت یہ رکا دریا میں ڈالو سواری کو تیز کر لینا. جی ایسے کیوں؟ فرمایا میرا آرڈر ملن دی دیر ہے، بس اس انج چڑھ نہیں کدھر تینوں ہی ڈبو کے نہ رکھ دے. اتنی حیبت ہے جناب عمر کی. پھر اسی طرح ہوا، رکا ڈالنے کی دیر تھی، اس کے بعد آج تک 1 انچ بھی اپنی سطح سے نیچے نہیں ہوا. اور آگ پر حکومت کیسے؟ حضرت فاروق اعظم کا دور خلافت، پہاڑ سے آگ نکلی اور اتنی شدت کے ساتھ مدینہ کی آبادی کی طرف بڑھ رہی تھی، تو غلاموں نے آ کر بتایا امیر المومنین
پہاڑ سے آگ نکلی ہے اور اسی طرف آبادی کی طرف آ رہی ہے. حضرت عمر نے کہا اچھا حاکم وقت کی ذمہ داری ہوتی ہے نا, یہ فائر بریگیڈ کا محکمہ حکمران نہیں قائم کیا کہ تاکہ کہیں خدا نہ خواستہ آگ لگ جائے اس کو بجھایا جائے. تو اس وقت فائر بریگیڈ کا کام کس نے کیا؟ جب آگ کی خبر ملی تو آگ بجھانے کا کام یا آگ کو روکنے کا کام کس نے کیا؟ حضرت عمر بالکل کوئی پریشانی نہیں, کہا اچھا آگ آ رہی ہے مدینے کی طرف. انہوں نے کہا جی پریشان ہے صاحب. فرمایا نہیں پریشان نہیں ہونا, یہ میری چادر لے جا, یہ میری چادر آگ کے سامنے کرو. بس حضرت عمر کی چادر آگ کے سامنے آئی. آگ نے جب چادر کو دیکھا جیسے ادھر بھاگتی آ رہی تھی ویسے پیچھے بھاگنا شروع کر. جہاں سے نکلی تھی بغی پہ داخل ہو گئی. اب مجھے کوئی رافضی کالے منہ والا بے ایمان یہ تو بتائے کہ آگ جس عمر کی چادر سے ڈرتی ہے عمر کے وجود سے کتنا ڈرتی ہوگی. حضرت عمر کی چادر سے آگ ڈرتی ہے, وجود سے کتنا ڈرتی ہے. تو دوستانے گرامی, اب کوئی مثال رہ تو نہیں گئی. آگ پر حکومت, پانی پر حکومت, ہوا پر حکومت, مٹی رہ گئی. زمین پر مٹی ہوتی ہے. زلزلہ آ گیا, زلزلہ آیا. حضرت عمر نے دیکھا زمین ہل رہی ہے, جوش میں آ کے درہ مارا. فرمایا عمر تیرے اوپر انصاف نہیں کر رہا. کیوں ہلی ہے؟ اگر تو عمر تیرے اوپر انصاف نہیں کر رہا پھر تو ہل. اگر انصاف کر رہا خبردار ہلی تو. آج تک ایک درہ لگا عمر دا, آج تک نہیں جئی. اج تک عمر دی حیبت اور روب زمین تے برقرار ہے. تو یہ شان ہے خدمتگاروں کی, سرکار کا عالم. یہ شان ہے خدمتگاروں کی, سرکار کا عالم کیا ہوگا. میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ترجمان نبی ہم زبان نبی. یہ فاروق اعظم کے بارے میں, ترجمان نبی ہم زبان نبی, جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام. جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام. وہ عمر جس کے وہ عمر جس کے آداب شہدہ سکا, اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام. ان کے مولا کے ان پہ کروڑوں درود, ان کے اصحاب و اطرت پہ لاکھوں. اور جن کی ہر ادا سنت مصطفیٰ, ایسے پیر طریقت پہ لاکھوں. تو بات عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیاروں کو شان عطا کی جس کو وہ محبوب بنا دے, جس کو وہ قرب عطا کرتا ہے پھر اس کو اپنا محبوب بناتا ہے. وہ فرماتا ہے پھر میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس آنکھ سے وہ دیکھتا ہے, میں اس کے کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے. اب کوئی کہے ولی نہیں سن دے, جو قبر میں چلا جائے نہیں سنتا. رب تو فرماتا ہے میں اس کے کان ہو جاتا ہوں. بے شمار دلائل دے سکتا ہوں کہ مرنے کے بعد سن سکتے ہیں یا نہیں. ایک ہی اشرف تھانوی دیوبندی کا حوالہ دیتا ہوں. وہ کہتا ہے کہ اگر کوئی کسی مزار پہ جائے بجائے ڈائریکٹ اللہ کی بارگاہ سے مانگنے کے وہ اس ولی سے کہے آپ میری سفارش اللہ کی بارگاہ میں کریں, یعنی صاحب مزار سے کہے, صاحب مزار سے کہے, وہ صاحب مزار اللہ کی بارگاہ میں التجا کرے گا تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول کر لے گا. ہمارا یہی عقیدہ ہے. ہم اللہ سے مانگتے ہیں, وہ جو صاحب مزار ہوتا ہے ہم اس سے نہیں مانگتے. ہم اس سے نہیں مانگتے. ہم یہ نہیں کہتے داتا صاحب تسی سانو دیو, نہیں, ہم کہتے ہیں اللہ سے لے کر دے. اچھا کئی کہتے ہیں جی داتا تو پھر صرف اللہ ہی ہے. میں نے کہا کاش تمہارے مولوی نے لغت کو پڑھا ہوتا نا, داتا کے تمام معنی کو پڑھا ہوتا کہ کتنے معنی ہیں داتا کے, پھر تمہارا مولوی کبھی یہ نہ کہتا کہ داتا صرف اللہ ہی ہے. کیونکہ داتا کا ایک معنی فقیر بھی ہے. تو جو اللہ کو معاذ اللہ فقیر کے وہ تو کافر ہو جاتا. تو پھر اگر کوئی کہے نہیں جی مطلق داتا کے سارے معنی اللہ پہ فٹ کرے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر نباشت, تو پھر وہ تو کافر ہوگا. ویسے حضور علیہ السلام کا فرمان ذیشان بھی, حضور علیہ السلام نے فرمایا انا اجود بنی آدم, بنی آدم میں سب سے بڑا داتا میں ہوں. حضور کے صدقے سے پھر دینے والے سارے داتا ہیں. اللہ کی عطا, اللہ کی عطا سے جو دیتا ہے وہ داتا ہی ہے. اب بات کو سنیے نا, کہتے ہیں جی غیر اللہ سے مانگتے ہو.
ہر کوئی مانگتا ہے، غیر اللہ سے مانگتا ہے. مجھے یہ بتائیں غیر اللہ سے مانگنا اگر شرک ہے تے مولوی مسیتاں دے چندے اللہ کو مانگتے؟ اچھا تسی سمجھا پتہ نہیں میں چندہ منگن لگا. نہیں منگدا، اج نہیں منگدا. اجے تسی تنخواہ کٹانیاں نے مینوں پتہ ہے. اگلے جمعے انشاءاللہ لے کے آیا جے میں میلاد دا چندہ منگنا ہے تے انشاءاللہ میں بندے کھلار دینے نے وچ. تے مینوں پتہ ہے میں کیڑے کیڑے اپنے بزرگ کولوں کنے پیسے لے. جن میرے بزرگ نے نا پرانے میرے والد صاحب دے انہاں کولوں میں 12,000 روپیہ لینا. ٹھیک ہے جی، آغاز پروفیسر صاحب نے کر دیا لیکن آج نہیں. ٹھیک ہے جی. لیکن یہ جتنے میرے بزرگ ہیں آج نام نہیں لیتا، اگلے جمعے میرے بزرگ خاص کر جڑے میرے ابا جی دے دوست نے 12,000 روپیہ لے کے تے جڑے میرے دوست نے انہوں میں 2,000 رعایت کر دیں. مہاراج اللہ سلامت رکھے. جو میلاد پہ خرچ کرتا ہے نا، صدیق اکبر نے فرمایا جو 1 درہم میرے نبی کے میلاد پہ خرچ کرے گا وہ جنت میں ابو بکر صدیق کا ساتھی. ویسے بہتر تو اگلے جمعے تھا، تسی 12,000 تو نہیں بچ رہے. چلو 11,000 اگلے جمعے آ ایڈوانس 1,000 میرے استاد صاحب نے. تسی بھی میں اگلے جمعے 11,000 تواڈے کول ہور لے لینا جی، ذہن وچ رکھنا. یہ اج ہی دینا تے تواڈی مہربانی ہے، نہیں تے اگلے جمعے میں لے لینا. اچھا جی لو جی، حاجی یاسین صاحب نے 12,000 آج ہی دے دیا. ٹھیک ہو گیا. چلے اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. باقی آئندہ جمعہ ہمارے حاجی اشرف صاحب تشریف لائے ہیں، شیخ صاحب شیخ ظفر صاحب مرکزی جمعیت اہل سنت و جماعت کے جنرل سیکرٹری بھی ہیں، اور کچھ مجبوریاں تھی، کچھ معاملات کاروباری ایسے تھے، تھوڑا سا وہ وقفہ پڑ گیا. آج تشریف لائے، میں خوش آمدید کہتا ہوں. یہ میرے والد صاحب کے دوستوں میں سے ہیں، اور والد صاحب کے ایک دوست شیخ الطاف صاحب جو ہمارے ساتھ بڑا عرصہ منسلک رہے، پچھلے دنوں انتقال کر گئے. انشاءاللہ ان کے لیے ہم نے فاتحہ خوانی بھی کرنی ہے. چاچا جی پورا تسی گلہ کر دیتا ہے تو وال چٹے کر دیں گی. خوشبو توجہ سے سنیے گا، بات کیا کر رہا تھا. ہاں ان شیخ صاحبان کی ہمارے مدرسے کے اندر جتنے کمرے ہیں، جتنے کمرے مثال کے طور پر اگر 30 ہے نا تو اس میں سے کم از کم 22-23 ان شیخ صاحبان نے بنائے. یہ جو اتنی بڑی مسجد مرکز قائم ہوا سید احمد علی شاہ صاحب سے لے کر آج تک جتنا کام ہے تسلسل کے ساتھ، یہ جو بلڈنگ کھڑی ہے نا یہ ساری ان شیخ صاحبان کے بزرگوں کی اور ان کی قربانیاں اور ان کی جوانیاں صرف. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے جیسے یہ ہمارے ساتھ وابستہ ان کی اولادیں بھی ہمارے ساتھ اسی طرح وابستہ. ذرا محبت سے کہیے سبحان اللہ. دیر کافی ہوگی میرا خیال ہے. اچھا ابھی کام شروع ہوا. اچھا چلیں کیونکہ میں نے ٹائم کو شارٹ کرنا ہے. آئندہ جمعہ جو آئے گا نا ہم اس ٹائم کو بہت پیچھے لے کے آئیں گے. آج شاید 5 منٹ فالتو ہو جائے لیکن آئندہ جمعہ جو ہم اس ٹائم میں کمی کریں گے انشاءاللہ. بات عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ جس کو شان عطا کر دے، جس کو اپنا محبوب بنا لے، پھر جو وہ مانگتا ہے رب اسے عطا کر دیتا ہے. جو سوال کرتا ہے رب اسے عطا کر دیتا ہے. حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمہ آپ تشریف فرما، چشتیوں کے بادشاہ، آپ کے مرید جناب بابا فرید ہیں، آگے بابا فرید کے مرید حضرت نظام الدین ہیں. نظام الدین تشریف فرما تھے حضرت خواجہ قطب الدین کے پاس، تو کرم پہ آگے دادا مرشد انہوں نے کہا ہے میرے مرید دیا مریدہ آج جو منگیں گا میں تنہوں عطا کرتا. منگ کی منگنا میں تیری جھولی بھرا. اب حضرت نظام الدین سوچ میں پڑ کے کیا مانگا، سوچ کے آخر کہا اگر اجازت ہو تو اپنی والدہ سے مشورہ کر لوں اس معاملے میں کہ کیا مانگو، اپنی ماں سے پوچھ لوں. خواجہ صاحب نے فرمایا ٹھیک ہے والدہ سے پوچھ لو. حضرت نظام الدین وہاں سے نکلے، بلکہ آپ نے پوچھا جو مانگے گا عطا کروں گا، والدہ سے مشورہ کر. 2 چیزیں ہیں دونوں میں سے ایک دوں گا، عاشق بننا ہے یا محبوب بننا. یہ پوچھ کے آنا صلاح کر لینا عاشق بننا ہے یا محبوب بننا.
اب خواجہ صاحب جب راستے میں جا رہے تھے نا تو ایک مجذوب، جیسے میں نے پیچھے تعریف کی نا مجذوب، اسی طرح کا ایک مجذوب بیٹھا، بالکل بال مٹی سے گرد آلود ہے اور داڑھی میں بھی گرد ہے، پھٹے کپڑے، پرانے کپڑے پہنے ہوئے، کبھی کسی نے بولتا ہوا دیکھا نہیں۔ اس کے پاس سے جب گزرے نا تو پھر کیا ہوا، اس مجذوب نے سر اٹھا کے کہا نظام الدین، آپ نے اس کی طرف دیکھا کہ اس نے آواز دیا، ہاں ہاں اس نے آواز دی، ہاں جی پھر کی صلاح ہے؟ فرمایا کس بارے میں؟ کچھ سوچیا جی پھر عاشق بننا یا محبوب بننا؟ اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ۔ کہا پھر کیا سوچا، عاشق بننا یا محبوب بننا ہے؟ انہوں نے کہا فقیرہ ماں کے ساتھ مشورہ کرنے جا رہا ہوں، اماں جو بتائے گی آپ کو بھی بتا دوں گا۔ اب جب گھر میں پہنچے تو والدہ صاحبہ کی قدم بوسی کر کے پوچھا کہ مجھے میرے دادا مرشد نے پوچھا عاشق بننا یا محبوب بننا، بتائیے کیا بنوں؟ بتائیے کیا بنوں؟ ماں نے کہا بیٹا مجھ سے بہتر رائے جو تھی نا اس مجذوب نے دینی تھی جو راستے میں چھوڑ کے آیا۔ اب ماں بھی چونکہ اللہ کی ولیہ تھی، اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، جاؤ فقیر سے صلاح کر، مجھ سے بہتر مشورہ وہ فقیر دے گا۔ خواجہ صاحب انہی قدموں پہ واپس آگے آئے، فقیر آئی کوئی، تلاش کی ادھر ادھر دائیں بائیں دیکھا، فقیر کوئی نہیں۔ اب کہاں سے تلاش کروں؟ کیونکہ ماں نے بھی کہہ دیا کہ اس سے پوچھ بہتر مشورہ وہ دے گا، تو بہتر مشورہ لینا تلاش تو کرنا پڑے گا۔ تلاش کیا نہ ملا، کسی سے پوچھا یار یہاں میرے جانے سے پہلے یہاں میں آیا تھا تو میں جب یہاں سے چلا گیا کہ مجذوب کو چھوڑ کے گیا تھا، اس سلیے کا تھا، ایسے بیٹھا تھا یہاں پر۔ جس سے پوچھا اس نے کہا اچھا اس پاگل کو آپ مجذوب کہہ رہے ہیں، آپ سید ہیں عالم دین ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں؟ پر میں یار بتاؤ تو صحیح وہ ہے کہاں؟ انہوں نے کہا جب آپ گئے تھے وہ فوت ہو گیا، اس کی موت واقع ہوگی، ہم نے اٹھا کر وہ کوڑے پہ پھینک دیا۔ حضرت نظام الدین وہاں پہنچے تو اس ولی کے پاس کھڑے ہو کے کہا واہ کمال کی تیا، پتہ تنو اپنا نہیں سی تے میں نو پوچھنا عاشق بننے یا محبوب بننے؟ پتا تو تمہیں اپنا نہیں تھا اور پوچھتے مجھ سے ہو کیا بنو گے؟ اتنا کہنے کی دیر تھی وہ اللہ کا ولی زندہ ہو کے بیٹھ گیا۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ۔ جنہ عشق نمازاں پڑھیاں او کدے نہیں مردے، دیکھ لکھ کامل ولیاں دے در تے یارو آج بھی دیکھا تو ولی زندہ ہو کے بیٹھ گیا۔ اس مجذوب نے کہا اے نظام الدین شکر کر سائیاں پوچھ لے، شکر کر مرشد نے پوچھ لیا ہے، اب میری مان تو یاد رکھنا عاشق نہ بننا بلکہ محبوب بننا۔ پوچھا وجہ کیا، عاشق کیوں نہ بنوں؟ فرمایا میں عاشق تھا، میں عاشق تھا، تو نے دیکھا لوگوں نے پتھر مارے، میں عاشق تھا، لوگوں نے پاگل کہا، میں عاشق تھا، لوگوں نے جھلا کہا، میں عاشق تھا، لوگوں نے دیوانہ کہا، کیونکہ میں عاشق تھا، لوگوں نے مجنوں کہا۔ اپنی میری بات اپنے پلے باندھ، عاشق نہ بننا بلکہ عشق دی ریت جگ تو جدا، نہ راہ ویکھدا نہ گرا ویکھدا، جتھے جاوے جھکا دے عاشق دا سر، نہ کعبہ تے نہ کربلا ویکھدا، جتھے جاوے جھکا دے عاشق دا سر، نہ کعبہ تے نہ کربلا ویکھدا۔ ماشاءاللہ حاجی جوید صاحب بھی تشریف لائے۔
اللہ کرے بار بار یہ بزرگ آئیں اور میری خوشی میں اضافہ ہو، میرا خون وددار ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو سلامتی عطا فرمائے، برکتیں عطا فرمائے۔ توجہ ہے نا میری طرف؟ یہ اتقوا فراست المؤمن فإنہ ینظر بنور۔ حضرت مجاہد ختم نبوت، اسیر ختم نبوت جناب مولانا عبدالستار خان نیازی رحمت اللہ تعالی ایک واقعہ کہ آپ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ علامہ محمد اقبال قلندر لاہوری، ان کا ایک خادم تھا علی بخش۔ علامہ اقبال جان دے علامہ اقبال؟ اچھا میں کہ نہیں جان دے تعارف کرا دیں۔ علامہ اقبال کا ایک خادم تھا علی بخش۔ نیازی صاحب کہتے ہیں کہ اس نے علامہ صاحب کی بڑی نوکری کی، بڑی ڈیوٹی کی۔ وہ واقعہ ایک بیان کرتا ہے کہ ایک رات آئی، علامہ صاحب اپنے کمرے میں تشریف فرما تھے تو بار بار کروٹیں بدلتے، سکون نہ آتا، سوتے نہ۔ آخر تھوڑی دیر ہوئی، دروازے پہ دستک ہوئی، رات کا وقت، دروازے پہ دستک ہوئی تو علامہ صاحب دوڑ کے دروازے کی طرف آئے تو میں نے دروازہ کھولا تو ایک بڑا خوبصورت چہرے والا بابا ہمارے گھر میں داخل ہوا، نورانی چہرہ۔ اقبال صاحب نے قدموں پہ ہاتھ رکھا، اندر لے گئے، اندر جا کے بٹھایا تو خود قدموں میں بیٹھ کر اس کے پاؤں دبانا شروع کر۔ علامہ اقبال پاؤں دبانا شروع کیے تو علامہ صاحب نے پوچھا کس چیز کے ساتھ آپ کی تواضع کی جائے، کیا منگواؤں، کیا پسند فرمائیں گے؟ انہوں نے کہا میں لسی پینی۔ علی بخش کہ بھی میں پریشان ہو گیا لسی دا سن کے کہ لیانی میں اس ویلے کتھوں لے آواں؟ ہن اقبال ظاہر میں نہیں آتا کہ علامہ صاحب نے مجھے کہا علی بخش جاؤ جا کے بابا جی کے لیے لسی لے کے آؤ۔ کہتے ہیں میں نے جگ پکڑا، اب میں نے سوچا اسٹیشن پہ جاؤں، کہاں جاؤں، اس وقت کہاں سے ملے گی؟ جب باہر نکلا نہ، کہتے ہیں مجھے ایک بازار باہر گھر کے باہر نظر آیا تو وہاں ایک بڑے خوبصورت چہرے والا بابا لسی لے کے بیٹھے۔ میں نے اس بابے کو جگ دیا، میں نے کہا جی بابا جی لسی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، لسی ڈال کے دی تو میں نے کہا کتنے پیسے؟ اس بابے نے کہا اقبال نال ساڈا کھاتا چلتا، تو لے جا، اقبال کے ساتھ ہمارا کھاتا چلتا ہے، وہ ہم جانے اور اقبال جانے۔ میں اندر آ گیا، لسی پیش کی، بزرگوں نے 2 گلاس کیا، تیسرا گلاس پھر پیش کیا، بزرگوں نے کہا اقبال یہ تو پی۔ اس کے بعد ان بزرگوں نے اجازت چاہی، علامہ صاحب دروازے تک چھوڑنے آئے۔ پھر جب واپس آئے نا تو میں بھاگ کے باہر گیا، میں دیکھوں بابا کون ہے، دیکھو تو بابا باہر آئی نہیں، تو جو بازار اور لسی بیچنے والا نظر آیا وہ بھی کوئی۔ میں اندر آیا، میں نے اقبال کے قدم پکڑ لیے، علامہ صاحب مجھے بتائیں یہ کیا ماجرا؟ انہوں نے کہا نہیں دسنی، خاصا دیگا علامہ آگے نہیں مناسب کرنا، نہ یہ بات میں نہیں بتاؤں گا۔ کہتے ہیں میں نے ترلے لیے، منت کی، آخر اقبال نے اس شرط پہ بتایا کہ جب تک میں زندہ رہوں گا یہ بات کسی کو نہیں، جب تک میری زندگی مرنے کے بعد تجھے اجازت اگر تیرا جی چاہے تو بتا دینا۔ کہا کہ اب میں بتا رہا ہوں، مجھے علامہ صاحب نے بتایا، میں نے پوچھا کہ وہ بابا آنے والا کون تھا، لسی دینے والا کون تھا؟ کہا جو بابا میرے گھر آیا تھا یہ چشتیوں کا بادشاہ عطائے رسول فی الہند خواجہ معین الدین چشتی اجمیری تھا، جس سے لسی لے کے آیا ہے وہ داتا گنج بخش علی حجویری۔ وہ داتا گنج بخش علی حجویری۔ تو پتہ چلا بابے مزاریں چوئی اٹھ کے آئے سن۔ ملک محمد یاد صاحب نے آج تک مجھے نہیں کہا کہ فلاں شعر سنا دیں گے، آج پہلی بار ان کا پیغام ملا۔ چلیں بات وہیں پہ آگئی، میں کر دیتا ہوں۔ حاجی صاحب آپ کا بھی حکم میں نے پورا کرنا ہے انشاءاللہ، کیونکہ 12,000 تسی دے دیتا ہے تو اڑا تے حق بن رہا۔ ایمان کا مرکز ہے، ایمان کا مرکز ہے درگاہ اولیاء کی، ایمان کا مرکز ہے درگاہ اولیاء کی، کیونکہ ان کو میرے آقا کے دربار سے نسبت ہے، ان کو میرے آقا کے دربار سے نسبت ہے،
ذرا سارے مل کے کہیں ہوں خاک مگر عالم انوار سے نسبت ہے میں کچھ بھی نہیں لیکن سرکار سے نسبت ہے یہ جتنے اللہ کے ولی ہیں یاد رکھنا یہ دنیا دار نہیں یہ دین دار ہے ولی ہوتا ہی وہ ہے جو دنیا کی طرف پیٹ کرے دنیا کی طرف پیٹ کرے جو دین کے لیے سر تک قربان کرنے کو تیار ہو حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی انگریز نے خالی چیک دیا کہا رقم خود بھر لے پاکستان کی تاریخ سے ہٹ جائیں میرے شیخ الاسلام نے فرمایا دنیا کی شہنشاہی رکھتا ہوں میں ٹھوکر پہ دنیا کی شہنشاہی رکھتا ہوں میں ٹھوکر پہ رکھتا ہوں میں ٹھوکر پہ کونین کے اس مالک کو مختار سے نسبت ہے کونین کے اس مالک کو مختار سارے پڑھو نا کونین کے اس مالک کو مختار سے نسبت ہے اور سر جھک نہیں سکتے سرے محشر بھی ہمارے سرے محشر بھی ہمارے سر اس لیے اونچے ہیں سردار سے نسبت ہے سر اس لیے اونچے ہیں سردار میں کچھ بھی نہیں لیکن سرکار اور ہیں روز ازل سے ہیں روز ازل سے میری گھٹی میں وفائیں اے روز ازل سے میری گھٹی میں وفائیں نازاہوں کے عباس علمدار سے نسبت ہے نازاہوں کے عباس علمدار سے اور ہم جن سے وفا ہے ہم جن سے وفا ہے کوئی کیا ہم کو خریدے گا ہم کو خریدے گا ہم سستے نہیں آپ کے بازار سے نسبت ہے ہم سستے نہیں آپ کے بازار ناموس رسالت پر ناموس رسالت پر ہم جان لٹا دیں گے یہ کس کا درس ہے یہ کس کی نصیحت ہے یہ امام اہل سنت کا عقیدہ یہ تاجدار بریلی کا عقیدہ تاجدار گولڑا کا عقیدہ پیر سیال کا پیغام پیر پٹھان کا پیغام امیر ملت کا پیغام حضرت نورانی کا پیغام حضرت نیازی کا پیغام حضرت خادم حسین رضوی کا پیغام کیا پیغام کہ ناموس رسالت ہم جان لٹا دیں گے ناموس رسالت پر ہم جان لٹا دیں گے صدیق عمر جیسے وفادار سے نسبت صدیق عمر جیسے وفادار سارے کہیے میں کچھ بھی نہیں لے
میں کچھ بھی نہیں لیکن ہو جائے گا بعد میں کر دیں میں کر دیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم توجہ ہے نا میری طرف جن کے ہم ماننے والے ہیں وہ بڑی عظمت والے ہیں وہ بڑی عظمت والے ہیں بڑے مرتبے والے ہیں بڑے مقام والے ہیں بڑی بلندی والے ہیں تصرف کی بات ہو رہی تھی حضرت خادم حسین رضوی صاحب فرماتے ہیں ایک رات نہ میں تصرف کی بات کروں وہ فرماتے ہیں ایک رات میں اپنا کوٹ لکھپت جیل میں تھا تو میرے پیر اس طرف ہو کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا شیخ الطاف صاحب کے صاحبزادگان بھی تشریف لائے اللہ تعالیٰ سلامت رکھے ان کے پوتے بھی اللہ برکتیں عطا فرمائے توجہ کیجئے گا وہ فرماتے ہیں کہ میرے پیر اس طرف تھے تو میرے دل میں خیال آیا کہ یہ ادھر تو غوث پاک کا مزار ہے رضوی صاحب فرماتے ہیں ادھر غوث پاک کا مزار ہے میری ٹانگیں ادھر ہوگی تو میں کمزوری بھی تھی اور پھر اس کے ساتھ پریشانیاں بھی ظاہرہ جیل کے اندر تھا لیکن اس معاملے میں کوئی پریشانی نہیں حضور کی عزت و ناموس پہ کوئی سودا نہیں صرف بدن کمزور تھا تو کچھ وقت لگا وہاں سے ٹانگیں دوسری طرف کرنے کے لیے کہتے ہیں میں نے کر لی لیکن بڑی بے قراری اور بے چینی میں وہ رات گزری فرماتے ہیں کچھ دنوں کے بعد ممتاز حسین قادری کے بھائی مجھے ملنے وہاں آئے تو انہوں نے کہا میں نے پوچھا سناؤ ممتاز کا کیا حال ہے کوئی ملاقات ہوئی کہا وہ تو آپ کی پل پل کی خبر رکھتا ہے کہا وہ کیسے کہا ہمیں نہیں پتا وہی بتا رہا تھا پچھلے دنوں آپ کی ٹانگیں شاید اس طرف ہو گئی تھی ساری رات بے قراری میں گزری اب یہ ذہن میں رکھیے گا سینے میں میرے نبی کا عشق ہو نا محبت ہو محبت شرط ہے نہیں کہ بندہ جنیاں مرضی نمازہ پڑھے اے تقوی شکوہ کوئی نہیں پہلے ایمان شرط ہے حضور علیہ السلام کے ساتھ وابستگی شرط ہے یہ ذہن میں رکھ لیں حضرت داتا گنج بخش علی اجمیری کی بات کر رہے تھے نا عظیم ہستی 978واں سالانہ عرس یہ گزرا حضرت داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ میری بھی حاضری عرس پاک کی مقدس تقریب میں لنگر بھی کھایا داتا صاحب کا لنگر لیا بھی خوش بخت ہے وہ جن کو ان پاک ہستیوں کا لنگر نصیب ہوتا ہے اونج ویسے لوگ آدھے نے نظر و نیاز کھانا جائز نہیں حرام دا مال نہیں چھڑ رشوت بھی کھان دے جے یتیمہ دے مال کھان دے جے صدقے دے بکرے تے سریاں کھان دے جے آدھے لنگر جڑا لنگر ہے نا درباراں دا یہ نہیں جائز میں کہا کیونکہ حلال ہے نا اس واسطے تیرے تے نہیں جائز کہ حلالیاں تے جائز ہے حرامیاں تے جائز کی نہیں گل دی سمجھ آئی حلال کھانا ہر کسی دے نصیب وچ نہیں میرے والد صاحب فرماتے تھے نا وہ ایک مولوی آتا سی 11ویں حرام ہے والد صاحب فرماتے تھے کیونکہ حلال ہے کہ خالص ہے کیونکہ مولوی نو خالص پچدا نہیں اس واسطے آدھا نہ جائے انشاءاللہ ربیع ثانی میں اس ٹاپک پہ بھی تفصیلاً گفتگو ہوگی حضرت داتا صاحب رحمت اللہ علیہ ایک واقعہ حاجی صاحب نے مجھے حکم دیا کہ یہ ضرور بیان کرنا پہلے بھی کئی مرتبہ آپ سن چکے ہیں کہ ایک انگریز آیا تھا اس کو میں لمبا نہیں کرتا شارٹ سنا دوں مسلمان ہوا تو جن مولویوں نے مسلمان کیا ان سے اس نے پوچھا کہ قرآن کریم کے اندر سورہ نمل کے اندر ایک واقعہ ہے ملکہ بلقیس کا اس واقعہ کے بارے میں مجھے بتاؤ کہ وہ جو تخت تھا جن نہیں لے کے آیا جن کہہ رہا تھا میں لے کے آؤں انا آتی کبھی قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین جن نے کہا میں لے کے آتا ہوں لیکن سلیمان علیہ السلام نے کہا نہیں تو بیٹھ جا مجھے اس سے جلدی چاہیے کیونکہ تو کہہ رہا اٹھ بیٹھ کے دکھائیں 2 مہینے کا سفر ہے اتنا ٹائم لگے گا لیکن تو مجھے کھڑا کر کے لانا چاہتا ہے نہ یہ ٹائم لگے گا مجھے اس سے پہلے چاہیے 2 مہینے دور وہ تخت پڑا ہے ملکہ بلقیس کا یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ تخت جو نبی نے مانگا جن نے کہا میں لے کے آؤں گا قرآن اس کو بیان کر
مفسرین فرماتے ہیں 1 مہینہ جانے کے لیے 1 مہینہ آنے کے لیے 2 مہینے کی مسافت پہ وہ تخت پڑا ہے. تو جن نے کہا اٹھ بیٹھ کے دکھائے میں لے آؤں گا، فرمایا نہیں بیٹھ کوئی اور اٹھے. قال الذی عنده علم من الکتاب، سلیمان کے مدرسے کا طالب علم ہوتا، ان کا شاگرد اٹھا، کہنے لگا انا آتی کبھی میں لے کے آؤں گا. پر میں کتنی دیر لگائے گا؟ اس نے کہا میں یہ نہیں کہتا آپ آنکھیں بند کریں، نہ میں یہ جسارت نہیں کرتا. عادت کے مطابق تبن انسان پلکیں جھپکتا ہے نا، آپ تبن عادت کے مطابق پلک جھپکیں گے. قبل ان یرتد الیک طرفک، آپ کی اتلی پلک نچلی سے بعد میں ملے گی، میں آپ کے ٹکڑے کھانے والا پہلے لے کے آؤں. اب یہ تخت فلما رآہ مستقرا عنده، سلیمان علیہ السلام نے پلک کو جھپکا، سامنے دیکھا تخت بھی موجود تھا، ملکہ بھی موجود تھی. اچھا جب دیکھا تو کہا ھذا من فضل ربی، یہ مجھ پہ اللہ کا کچھ فضل ہے. میں کہا جیدے تے کچھ فضل ہوئے اودی امت دا ولی پلک جھپکن تو پہلے 2 مہینے دی مسافت طے کر لے. جس پہ کچھ فضل ہو اور خود کہہ رہا ھذا من فضل ربی، یہ میرے پہ کچھ فضل ہے. جس کچھ فضل ہے اس کی امت کا ولی بیٹھا شام میں ہو، ہاتھ یمن میں ڈال کے 40 گز اونچا 40 گز چوڑا 80 گز لمبا تخت پلک جھپکنے سے پہلے نبی کے قدموں میں رکھ سکتا ہے. یہ اگر سلیمان کے امت کے ولی کا مقام ہے تو مصطفیٰ کی امت کے ولی کا کیا مقام ہوگا؟ اب یہ بات وہ انگریز مولویوں سے پوچھتا تھا کہ وہ تخت کیسے آیا، مجھے سمجھاؤ. اب مولوی کیسے سمجھاتے؟ مولوی دلیلیں دے رہے تھے، وہ سمجھ نہیں رہا. اس نے کہا نا بھائی اسی نہیں مندے، نواں مسلمان ہویا سی، پکا نہیں سی ہویا اجے سکھ رہا سی. اس نے کہا بھائی مجھے بتاؤ، مجھے سمجھ نہیں آ رہی. آخر ایسا ہوا کہ داتا صاحب کے سامنے سے ان کی گاڑی گزر رہی تھی، انگریز کی نظر پڑی. اس نے کہا یہ کیا؟ انہوں نے کہا یہ دربار ہے ایک بزرگ کا، لوگ اسے داتا کہتے ہیں، یہاں شرک ہوتا ہے. انگریز نے کہا یار میں بھی بڑا عرصہ مشرک رہے ہیں، تسی آخ دیو کہ بھئی یہ شرک ہوندہ، میں نے تو محبت مصطفیٰ دی خوشبو آئی. ایسا کرتے ہیں یا جا کے تو دیکھتے ہیں. او نہیں کم ساڑھے کم ٹور جاؤ گے تسی. انہیں آکھا یار جائیے تسی نال ہو نہیں میرے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. وہ جو ہی وہ سنہری گیٹ سے اوپر چڑھے نا، وہ سیڑھیاں جو ہی سامنے پہنچے ایک فقیر تھا، وہ لمبی توپ پائی، کئی جگہ تے ٹاکیاں لگیاں، اللہ اللہ پیا کرے، بڑی خوبصورت داڑھی، انگوٹھی شاید انہیں ایک نہیں پائی ہونی، زیادہ پانا اللہ ولی نہیں گیا ہوندا. میں نے شروع میں بتایا جو شریعت سے ٹکر لیتا وہ ولی نہیں ہو سکتا، کیونکہ شریعت میں 4.5 ماشے سے کم انگوٹھی جائز ہے، وہ بھی چاندی کی کسی اور دھات کی نہیں. ہن کوئی جنی مرضی تعویلاں پیش کرے، میرے مصطفیٰ کی شریعت میں یہ جائز نہیں ہے. بات سنیے گا. وہ فقیر تھا، اس نے جو ہی انگریز کو دیکھا نا تو آ کے سلام کیا، انگلش میں کہا داتا حضور حاضری دے. داتا صاحب نے آپ کے ناشتے کی ڈیوٹی میری لگائی. انگریز بیٹھ گیا. اب انگریز میں اس کے ذہن میں تھا کہ وہ تخت یمن سے شام کیسے آیا تھا. تو وہ جو بابا تھا داتا کے قدموں میں بیٹھنے والا، داتا کے قدموں میں بیٹھنے والا عام تو نہیں ہوتا نا، عطائے رسول فی الہند بھی تو قدموں سے لے کے. خواجہ معین الدین نے ایسے تو نہیں کہا تھا نا کہ سارا پیر کامل کامل آنا رہنما. وہ کون تھے جو یہ کہہ گئے؟ آج تک کسی نے فتویٰ نہیں لگایا. اور گنج بخش فیض عالم مزار نور خدا کا یہ 90 لاکھ کا پیر کہہ رہا ہے تو تے لوگاں نو بے ایمان کیتا ہے، جن نے کافراں نو کلمے پڑھائے نے انہاں تے انگلی چوک کے دکھاتے ساتھ. اب یہاں پر وہ انگریز بیٹھ گیا. وہ جو فقیر تھا اس نے بھانپ لیا کہ اس کے دل میں ہے کہ وہ یمن والا تخت شام کیسے آیا تھا. تو اس بابے نے فوراں پوچھا کیا پسند کرو گے، ٹھنڈا یا گرم؟ انہیں آکھا میں چائے پیاں گا، چائے منگائے میرے لیے. اب بابے نے کیا کیا، ایسے ہاتھ کر کے برتن آگے رکھے، جو وہ کھاتا تھا اس کی غذا آگے رکھی. جو ہی برتن اس کی غذا آگے آئی، انگریز بے ہوش ہو گیا. تھوڑی دیر کے بعد ہوش آئی. کہا بابا کدھر گیا؟ انہوں نے کہا کون سا بابا؟ اس نے کہا جو مجھے کھلا پلا رہا تھا اور اچانک
یہی تو موجود تھا، اب کہاں گیا؟ انہیں آقا تائیں تیا کہتے نا مشرک ہو جائے گا۔ انہیں آقا مولوی زبانہ بند کرو، کئی ماں سے پوچھ رہا ہوں کہ وہ یمن سے شام کیسے آیا تھا، اس بابے سے پوچھا نہیں، اوہ برتن میرے گھر دے جے، یہ کھانا میرے گھر سے انگلینڈ سے آیا ہے، یہ داتا دے فقیران دا اشان ہے، داتا دا اپنا کی مقام ہوئے گا۔ داتا کے نوکروں کا یہ مقام ہے، داتا علی اجویری کا اپنا کیا مقام ہے؟ یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہے؟ یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ اور یہ ذہن میں رکھیے گا، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیاروں کو تصرف عطا کیا ہے۔ مولوی اشرف علی تھانوی دیوبندی نے لکھا، غالباً آپ کا نانا یا دادا ایک حملے میں قتل ہو گئے، ہم دفن کر کے آئے، راتی بزرگ مٹھائی لے کے گھر آئے۔ میں حوالے کا ذمہ دار ہوں، تھانوی صاحب نے لکھا کہ ہمارے بزرگ جو تھے وہ ایک حملے میں قتل ہوئے، ہم نے تدفین کر دی، جنازہ ہو گیا، رات کو مٹھائی لے کے گھر آئے۔ اساڑی وڑکی ہونا پوچھے، اب تسی تے فوت ہو گئے، سونا کہ دسی کسی نے انہا روز آمان تو مائی ہونا سویرے ہی دس دیتا تھے، پھر اس تو بعد وڑکی ہونی آئی۔ کئی زنانیاں نہیں نا گال رکھ دیا، وہ کسی بی بی نے پوچھا سی بیٹا نو جیڑی گال دسی اگے کر دیں دی، کہندی میں نہیں کر دی، جنہوں میں دس دیا نا وہ اگے کر دیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ جو اللہ کے پیارے ہوتے ہیں، اللہ نے ان کو تصرف عطا کیا، یہ تصرف کر سکتے، جیسے میں نے علامہ اقبال کا واقعہ سنا، اور اس کے علاوہ ان کو اللہ نے طاقتیں دی، وہ میں نے بخاری کی حدیث پیش کی نا، جس میں اللہ فرماتا ہے میں ان کے ہاتھ ہو جاتا ہوں، میں ان کے کان بن جاتا ہوں، میں ان کی آنکھ بن جاتا ہوں، جو مجھ سے طلب کرتے ہیں میں ان کو عطا کرتا ہوں۔ اب ایک واقعہ اور جو اکثر میرے والد صاحب سنایا کرتے تھے، انہی سے میں نے سنا، انہی سے سنا، وہی سنایا کرتے تھے کہ ایک درویش تھے شابو علی کلندر، حضرت شابو علی کلندر پانی پاک والے، حضرت شابو علی کلندر جو تھے نا، نام ان کا شرف الدین تھا، حضرت شابو علی کلندر، ان کے پاس ایک اسپیشل انہوں نے قاری رکھا ہوا تھا جو ان کو نا روزانہ ایک رکوع قرآن پاک کا سنایا کرتا تھا، بڑی پیاری آواز میں وہ تلاوت کیا کرتے تھے قاری صاحب، وہ روزانہ شابو علی کلندر ان سے نا ایک رکوع روزانہ سنا کرتا تھا۔ کچھ دن گزرے، وہاں پر ایک مجذوب نے ڈیرا لگایا، جب مجذوب نے ڈیرا لگایا، مجذوب کو پتا چلا یہاں شابو علی کلندر بھی بستے ہیں، اور پوچھا گیا ان کے معاملات کیا کیا ہیں، کہا جی باقی معاملات شرعی اصولوں کے مطابق سارے معاملات بڑے اچھے ہیں، ایک اور ان کے دربار کی یہ خوبصورتی ہے، وہاں انہوں نے قاری رکھا ہوا ہے جو روزانہ ان کو قرآن پاک کی تلاوت سناتا ہے، خود بھی کرتے ہیں لیکن قاری اسپیشلی طور پہ روزانہ ایک رکوع ان کو سناتا ہے، وہ بڑا خوبصورت قرآن پڑھتا ہے۔ مجذوب نے کہا میری اس قاری نال ملاقات کرا، قاری صاحب کو بلایا گیا، قاری ولیوں کا ماننے والا تھا، مجذوب نے کہا جی آج کے بعد ایک رکوع آپ نے مجھے بھی سنا، انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، اب ایک رکوع وہاں سنایا جاتا ہے، ایک رکوع مجذوب کو، روزانہ کی یہ اس کی روٹین تھی، پہلے ابو علی کلندر کے پاس، پھر مجذوب کے پاس۔ اب ایک دن حضرت شابو علی کلندر کو ذوق آیا نا، تو ایک رکوع ختم ہوا کا قاری یار ایک اور سنا، قاری صاحب نے ایک اور سنا دی، پھر وہ ختم ہوا کا قاری ایک اور سنا دیا، سنتے سنتے 16 رکوع سنی، ادھر مجذوب انتظار میں تھا، قاری دا پتہ کرو کیوں نہیں آیا، مجذوب کبھی ادھر جاتا، کبھی ادھر جاتا، کبھی ادھر کبھی ادھر، چہرے پہ جلال، انہوں نے کہا جی قاری نوان آج دنال میں موقع لینا، بڑی دیر ہو گئی، جب قاری صاحب آئے نا 16 رکوع سنانے کی، کافی دیر بعد جلدی جلدی آئے، او جی بس جی مجھے دیر ہوگی معذرت خواہوں، میں ابھی قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، مجذوب نے کہا ٹھہرا قاری مت اٹھاؤ، اتنی دیر کیوں لگائی ہے پہلے وجہ بتا، اس نے کہا جی وہ حضرت شابو علی کلندر نے آج 16 رکوع سنے، بڑا خوش ہو کے بتایا 16 رکوع سنے، آکے گل سن، آج تو بعد ایتھے فیصلہ کاریا میں نو سنا نہیں یا انہوں سنا، یا میں نو سنا نہیں یا انہوں سنا نہیں، فیصلہ
قاری صاحب نے آکھا مہربانی کرو اتنا غصہ چنگا نہیں فقیراں واسطے، میں ان کو بھی سناؤں گا، آپ انہوں نے 16 سنے آپ 32 سنے، نوکر کی تے نخرہ کی۔ مجذوب آکھا بھی گل ایک کیا اے 10 یا میں نے سنا نہیں یا انہوں دو مجھے قبول کر۔ میں کہا جی میں نہیں دو من چھڑ سکتا، انہوں نے کہا فیصلہ کر رہا ہے، کہا میں نہیں کرنا ہوں تُسا کرنا۔ مجذوب آکھا پھر کرا فیصلہ، کہا جی جیسے آپ کی مرضی۔ کہا لے کاری پھر سویرے سورج چڑھنا نہ تو مر جائیں۔ کاری نے آکھا کمال قرآن دا صلہ دیتا جی۔ انہوں نے کہا بس میں فیصلہ کر دیتا، او ترلے محنت کیتی، انہوں نے کہا بس اب سورج چڑھنے دے، دیکھ تیرے ساتھ ہوتا کیا۔ کاری نسیا گھر بیوی بچیاں نو ملے، انہوں نے کہا کی بنی، آکھا سویرے مر جائیں۔ انہوں نے کہا کیوں مرنا ہے، آکھا مجذوب نے کہہ دیتا ہے میں لیٹ ہو گیا۔ مجذوب نے آکھا یا میں نے سنا یا ادھر سنا، میں کہا نہیں جی نہیں میں دو من نہیں چھڑنا۔ انہوں نے کہا جا پھر نہیں فیصلہ کرتا، میں فیصلہ کر رہا ہوں، صبح سورج چڑھنا تو مر جائیں۔ اچھا بیوی اودی سیانی سی آکھن لگی کس وجہ تو؟ وہ جی قاری کو میں نے حضرت ابو علی قلندر کو کلام سنایا، دیر ہوگی اس وجہ سے۔ کہا پھر اس سے جا کے جس کی وجہ سے تجھے یہ الفاظ سننے کو ملے اس سے جا کے بات کر۔ اب وہ جو قاری تھا وہ دوڑتا ہوا حضرت شاہ ابو علی قلندر کے پاس آیا، کہنے لگا حضرت جی ظلم ہو گیا، بس میں گیا، تھوڑا وقت رہ گیا۔ اور کیا ہوا؟ کہا مجھے مجذوب نے دھمکی دے دی ہے کہ صبح سورج طلوع ہوگا، اے قاری تو مر جائے گا، لہٰذا آپ کی وجہ سے یہ سارا معاملہ ہوا، بتائیے کیا کریں۔ میں کہا کیا انہیں؟ اگر صبح سورج چڑھے گا تو مر جائے گا۔ حضرت شاہ ابو علی قلندر کا شکر ہے الحمدللہ۔ قاری آکھا کمال ہو گئی، ایک انہوں قرآن سنایا انہیں آکھا مر جائیں گا، دوجہ صلہ دیتا شکر ہے الحمدللہ۔ مرنا ایسا ہے نا۔ حضرت شاہ ابو علی قلندر نے کہا میرا شکر کرنے کا مطلب سمجھ کہ میں نے کیوں کہا ہے، حضرت جی کیوں کہا ہے؟ آپ نے فرمایا شکر کر فقیر سورج چڑھن تک دی مہلت دی، جے وہ آکھدا ہونے مر جائے گا تے پھر میں کچھ نہ کر سکدا۔ ہن ابو علی قلندر ویکھے گا کیڑا سورج ہے جیڑا تیری موت دا پیغام لے کے طلوع ہوتا ہے، اسا سورج چڑھن ہی کوئی نہیں دینا، اسی سورج چڑھن ہی نہیں دینا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں وہ بخاری کی حدیث ہے جو میں نے ابتدا میں عرض کی، میں نے پوری ڈیٹیل اسے بیان کر دی۔ کہتے ہیں ولی کر کچھ نہیں سکتے، ولی کیا کر سکتے ہیں؟ او جی ولی کے آگے سے کوئی مکی بھورا اٹھا کر لے جائے یہ چھین نہیں سکتے۔ میں کہا کمینیا وہ آیات جو بتوں کے بارے میں ہے تو ولیوں پہ جذبہ کرتا ہے، تجھے شرم نہیں آتی؟ قرآن کی تفسیر میں رائے کر کے کفر کا ارتکاب کرتا ہے۔ آج جاہلوں کے سامنے نہیں علماء کے سامنے بیٹھ کے بات کر اور اس بات کو ثابت کر کہ یہ ولیوں کے بارے میں ہے۔ یہ یاد رکھنا تو کہتا ہے ولی کے آگے سے مکی بھورا اٹھائے تو یہ چھین نہیں سکتے، تو مجھے بتانا وہ بھورا بڑا ہے یا ملکہ بلقیس کا تخت بڑا ہے؟ سمجھ آ رہی ہے بات؟ اب حضرت شاہ ابو علی قلندر نے کہا میں دیکھتا ہوں کون سا سورج تیری موت کا پیغام لے کر آئے گا۔ حضرت شاہ ابو علی قلندر اللہ کی عبادت میں مشغول، مولا مہربانی کریں دعا اللہ کی بارگاہ میں کی، کیونکہ اللہ نے فرمایا جس کو میں اپنا معبود بناتا ہوں وہ جو مانگتا ہے میں اس کو عطا کر دیتا ہوں۔ یہ بخاری کی حدیث ہے، رب فرماتا ہے جس کو معبود بناؤں قرب عطا کروں، جب وہ مانگتا ہے میں اس کو عطا کرتا ہوں، اس کو خالی نہیں لوٹاتا۔ اب یہ اللہ کا پیارا حضرت شاہ ابو علی قلندر اللہ سے مانگ رہا ہے مولا سورج کو ذرا روک کے رکھ، کیونکہ میں نے اپنے غلام سے وعدہ کر لیا ہے، رات لمبی ہو گئی۔ حضرت شاہ ابو علی قلندر کے پاس قاری بیٹھا ہے، کون بیٹھا ہے تیری بزم میں غم فردا لے کر، آہے مطمئن ہوں تیری نسبت کا سہارا لے کر۔
اب قاری بیٹھا ہے شاہ ابو علی کلندر کے پاس، ادھر مجذوب کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا، اپنے خادم سے کہا کو قاری دا عطا پتا انہاں کیا کی کرنا جے کتھے جانا، کسی مسیتی بڑھ گیا ہونا کیونکہ تسا جے دس دیتا صبح مر جانا، آکھے نہیں اودے نال صلح کریے، میں جلال اچ کہہ بیٹھا، لہذا مجذوب چلا قاری کے دروازے پہ، پوچھا قاری صاحب کہاں؟ ان کی زوجہ نے بتایا ابو علی کلندر کے پاس ہے۔ مجذوب ابو علی کلندر کے دروازے پہ آئے، ابو علی کلندر عبادت میں مشغول، ادھر قاری صاحب بیٹھے تھے بڑے مطمئن، مجذوب نے آواز دی او قاری صاحب، قاری نے جب پلٹ کے دیکھا ساتھی کا سورج چار سورج چار کون بیٹھا ہے تیری بزم میں غم فردا لے کر، آگے مطمئن ہوں تیری نسبت کا سہارا لے کر، آکھے میں نہیں آنا تسی سورج چاڑو۔ مجذوب نے کہا قاری میں تو سلو کے لیے آیا ہوں، آ میرے قریب پچھلیاں چھاڑ، قاری آکھے نا میں تو اڈے نیڑے نہیں لگنا۔ حضرت ابو علی کلندر نے توجہ فرمایا او قاری جلدی کر شکر کر، فقیر سلاتے آگئی وگرنہ رب کعبہ بھی قسم ہے میری گل او دے نال ہو گئی سی، جب تک اے صلح نہ کردا سورج چڑھنا ہی کوئی نہیں سی۔ اقبال نے کہا نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی، انہاں دے بارے نہ پوچھ تیری سمجھ جانا لینا، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی، ارادت ہو تو دیکھ ان کو یدے بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں، یدے بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔